الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة صلى الله تعالى عليه عشرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا، آپ پر درود بھیجنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہم نے بیان کیے تھے ان میں سے ایک حق یہ بھی تھا کہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجا جائے۔ آپ علیہ السلام کے احسانات کا تقاضا ہے کہ جو آپ نے امت پر احسان فرمائے ہیں وہ تو ہم کبھی چکا نہیں سکتے، بلکہ چکانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن کم از کم احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھیں۔ آپ علیہ السلام پر درود پڑھنا اس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے اور پیارے پیغمبر کے فرامین میں بھی ذکر ہے، سیرت کی کتب میں بھی ذکر ہے، اور یعنی کہ پورے دین میں، پورے شریعت میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پر درود کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ علیہ السلام پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی آپ علیہ السلام پر صلاۃ و سلام درود بھیجو۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مقبول عبادت ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی یہ کرتا ہوں تم بھی کرو۔ نماز کا ہمیں حکم ہے، اللہ یہ نہیں کہتا میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ روزے کا حکم ہے کہ میں بھی ایسا کرتا ہوں تم بھی کرو۔ زکوٰۃ، حج، دیگر عبادات ہیں، اللہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ بھی یہ کر رہا ہے، فرشتے بھی یہ کر رہے ہیں تم بھی کرو۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، اللہ نے پہلے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی آپ علیہ السلام پر رحمتیں بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی بھیجو۔ یہ اس کی عظمت ہے، جس چیز میں اللہ کا نام آ جائے، جس چیز میں اللہ شامل حال ہو جائے، وہ اس کی عظمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، آپ علیہ السلام کی بھی قسمیں اٹھائیں، آپ کے شہر کی بھی قسمیں اٹھائیں، اسی طرح سے سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، صبح کے وقت کی، اور اسی طرح مختلف چیزوں کی جو قسمیں اٹھائی ہیں، زمانے کی قسم اٹھائی ہے، تو یہ اللہ کو قسموں کی ضرورت نہیں، لیکن جہاں پہ مالک کا نام آ جاتا ہے ان کی عظمت بلند ہو جاتی ہے۔ تو یہ عبادت گویا کہ ایسی ہے کہ
पर जो रहमतें भेजते हैं, अल्लाह भी भेजते हैं, फरिश्ते भी भेजते हैं, ईमान वालों को भी भेजते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम के शानात का तकाजा है आप अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजना, कसरत से दुरूद भेजना। और कसरत किसे कहते हैं? यानी कि बहुत ज्यादा तादाद में। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा है कि अगर कोई बंदा 300 दफा कोई भी काम करता है, मिसाल को तस्बीह है या दुरूद पाक है, इस्तिग़फ़ार है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर है, तो 300 दफा करता है तो वो कसरत में आ जाता है। जैसे एक आ जाता है ना कि ये काम कसरत से करो, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, दुरूद की कसरत करो, तस्बीह की कसरत करो। तो अगर कोई बंदा यानी कि कम से कम लिमिट उसकी है कि 300 दफा कर लेता है तो वो कसरत में आ जाता है कि ये काम कसरत से किया है। तो इसलिए दुरूद शरीफ की कसरत करना और दुरूद शरीफ को पढ़ते रहना, ये तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। इसी आयत की वजह से उलमा ने लिखा है कि जिंदगी में एक दफा दुरूद पाक पढ़ना फर्ज ऐन है। जिस तरह नमाज, रोजा, हज, ज़कात फर्ज है, जिंदगी में एक दफा दुरूद पाक पढ़ना इसी तरह फर्ज ऐन है। बाकी जब किसी मजलिस में हम बैठते हैं, जैसे हम बैठे हुए हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम का जब नाम आएगा तो मजलिस में एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है। बाकी हर दफा पढ़ेंगे तो सोने पे सुहागा है, बहुत ज्यादा सवाब और अजर का काम है। तो इसलिए जब भी आका करीम अलैहिस्सलाम का नाम नामी आए तो उसमें दुरूद पाक और मुख्तसर जो दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद हम पढ़ लें जब भी आप अलैहिस्सलाम का नाम। तो इसलिए दुरूद पाक की कसरत, वैसे भी हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम का नाम आ जाता है, दुरूद पाक पढ़ लें। किसी से सुन रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ लें। ऐसी तरह से लिख रहे हैं तो तब भी बाज़ लोग साद लिख देते हैं, ये साद लाम आइन मीम लिख देते हैं। उसमें भी मुहद्दिसीन ने जो अहादीस की कुतुब लिखी हुई हैं, बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, इब्न माजा, अबू दाऊद है और नसाई है, ये जो हदीस की किताबें हैं, इनमें जो हदीस लिखी हुई हैं, जहां भी आप अलैहिस्सलाम का नाम आए बाकायदा दुरूद पाक लिखा हो। ऐसा नहीं साद लिख दिया बात खत्म, इसका कोई मतलब नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हाँ इतना खतरा हो कि जो मैं कागज लिख रहा हूँ आगे इसको पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं, अगर कोई ऐसा डर है तो फिर लिखते हुए जबान से कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जहां भी आका करीम अलैहिस्सलाम का नाम आए, वर्बली आए, जबानी तौर पर कहे या सुने, तब भी दुरूद पाक पढ़े। रिटर्न में कहीं है तब भी आप अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक साथ में लिखा जाए। और एक तो ये मकबूल इबादत है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दीगर उलमा ने लिखा है फज़ाइल दुरूद पाक में कि ये इबादत ऐसी है जो मकबूल है, हर हालत में कबूल है। जो दुरूद पढ़ता है वो कबूल हो जाता है, जो दुरूद पाक पढ़ता है वो अल्लाह के यहाँ मकबूल इबादत है, वो कबूल है। इसीलिए उलमा ने लिखा जब दुआ करें तो इब्तिदा में दुरूद पाक पढ़ें और जब दुआ मुकम्मल हो जाए तो आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब दुरूद को कबूल फरमाते हैं तो अल्लाह बड़ा गयूर है, ऐसा नहीं है कि शुरू और आखिर को कबूल कर ले और दरमियान में कबूल ना फरमाए। तो दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह जिस तरह दुरूद को कबूल फरमाएंगे, इसी तरह अल्लाह आपकी दुआ को भी कबूल फरमा लेंगे। और इसी तरह मुफ्ती अब्दुल रऊफ सकरवी साहब दामत बरकातहू ने लिखा है कि आका करीम अलैहिस्सलाम का जिंदगी में मामूल ये था, जब आपको कोई हदिया पेश करता था तो आप कोई ना कोई जवाबन हदिया देते थे, कोई ना कोई आप भी बदले में हदिया मरहमत फरमाते थे, आप भी अता फरमा देते थे। तो फरमाया कि जो दुरूद पाक पढ़ेगा ये हमारी तरफ से प्यारे पैगंबर को हदिया है, और ऐसा नहीं हो सकता कि प्यारे पैगंबर जवाबन हदिया न दे। और वो हदिया कैसा हो सकता है? वो हमारी मग़फ़िरत की सूरत में हो सकता है, वो हमारी तकलीफें दूर होने की शक्ल में हो सकता है, हमारी परेशानियां दूर होने की, हमारे काम बिगड़े काम बनने की शक्ल में हो सकता है, हमारी नेक औलाद की शक्ल में हो सकता है, हमारे कारोबार की वसअत में की शक्ल में हो सकता है, रिज़्क़ हलाल की शक्ल में हो सकता है, सेहत की शक्ल में, किसी भी फॉर्म में जो है वो हदिया हमें आका करीम अलैहिस्सलाम से वसूल होता है। तो एक ये भी इसका फायदा है। तो बार और वैसे भी हदीस पाक के अंदर एक रिवायत के अंदर जो मैंने भी पढ़ी कि मन सल्ला अलैया
واحدن صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ایک دفعہ مجھ پر درود پڑے گا اللہ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ 4 انعامات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. 4 انعامات ملتے ہیں جو ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے. ایک تو اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. دوسرا اللہ 10 گناہ معاف فرماتے ہیں. تیسرا اللہ رب العزت درجات بلند فرماتے ہیں اور 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو جس شکل میں بھی ہم درود پاک پڑھتے ہیں وہ ہمارے لیے فائدے سے خالی نہیں. اور ایک روایت کے اندر تو یہ ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو تم میلے کی جگہ نہ بناؤ. میری قبر کو میلے کی جگہ نہ بناؤ بلکہ تم کیا کرو, تم درود پاک کی کثرت کرو. تم کیا کرو, درود پاک کی کثرت کرو. یعنی اپنے گھروں کو تم ویران نہ کرو کہ وہ خالی پڑے رہے اور اس میں کوئی جب وہ نیک کام نہ ہو, ایسا ثواب کا کام. تو تم کیا کرو, ان کو ویران نہ کرو, قبرستان نہ بناؤ, مجھ پر درود پڑا کرو. تو صلوا علیہ کہ تم مجھ پر درود پڑا کرو. فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم کہ جب تم درود پڑھتے ہو جہاں تم بھی ہوتے ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. تو گھر کی خیر و برکت کے لیے بھی درود پاک. اکثر لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں جی گھر میں پتہ نہیں کوئی اوپری چیزیں ہیں, گھر میں پتہ نہیں کوئی مسائل ہیں, گھر میں کوئی اثرات ہیں, کسی نے کچھ کر دیا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ گھر میں ہمیں خیر کا کام کیا کبھی نہیں ہے, شر کا کام بند کبھی نہیں کیا, تو پھر گھر میں خیر کہاں سے آئے گی؟ پھر اثرات آئیں گے, پھر ایسے ہی الٹے اثرات آئیں گے, گندگی آئے گی, غلاظت آئے گی, اس میں شیاطین آئیں گے اور وہ طرح طرح کے غلط کام کریں گے جس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی اثرات ہیں, کوئی اوپری چیزیں ہیں, گھر میں کوئی بندش لگی ہوئی ہے, مسائل بڑے ہیں, لڑائیاں بڑی ہوتی ہیں, جھگڑے بہت ہوتے ہیں, کاروبار میں بڑی پریشانی ہے, کوئی بندش ہے. وہ بندش یہی ہے جو ہم نے لگائی. اگر ہم گھر سے درود پاک کی بندش کو ختم کریں گے اللہ کی طرف سے ہر چیز کی بندش ختم ہو جائے گی, کوئی پریشانی نہیں, پریشانی ختم. تو اس لیے گھروں میں جو مسائل ہیں وہ بھی یہی وجہ ہے کہ برائیاں تو اتنی ہیں جس کی کوئی حد نہیں. برائیاں اتنی ہیں شاید وہ 24/7 چل رہی ہیں لیکن نیکی کوئی بھی نہیں ہے وہاں. تو غلط کاموں کے غلط اثرات تو پھر آئیں گے, برے کاموں کے برے اثرات تو آتے ہیں. اگر گھر کے اندر کوئی آپ تھوڑی دیر کے لیے گٹر کا ڈھکن اٹھا دیں تو پورے گھر میں بدبو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اگر گٹر 24 گھنٹے کھلا رہے تو پھر وہاں رہنا عذاب ہے کہ نہیں؟ تو یہ گناہوں کی نحوست اور بدبو اس گٹر سے بھی کہیں زیادہ ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا. تو اس لیے جس گھر میں رہنا ہے اس کو آباد رکھنا ہے, وہاں پہ اعمال کی کثرت, درود پاک کی کثرت. پھر دیکھیں کہ خیر و برکتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی, بندشیں ٹوٹتی ہیں کہ نہیں ٹوٹتی, جھگڑے ختم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, کاروبار میں برکتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی, ملازمت میں پیسوں میں برکتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی, اولاد فرما بردار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. پھر دیکھیں کیسے نہیں ہوتا ہے. اس لیے فرمایا گھروں کو تم ویران نہ کرو, قبرستان نہ بناؤ. ان کے اندر گئے یہ خود ہی ہم نے جنات اور شیاطین پال رکھے ہیں. اگر ہم یہ اعمال کرتے ہیں یہ خود ہی اپنا ڈیرا چھوڑ کے دوڑ جاتے ہیں. تو اس لیے اعمال سے گھر خالی نہیں ہونا چاہیے. عام جو گھر خالی ہوتا ہے جس میں کوئی کہہ لیں کہ افراد نہیں ہوتے, وہاں جنات, وہاں پر جنات ڈیرا ڈال لیتے ہیں, اور جہاں پہ افراد ہوتے ہیں اعمال نہیں ہوتے وہاں پہ شیاطین ڈیرا ڈال لیتے ہیں. فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ خانہ خالی رہ دو میں گرن, کہ جو گھر خالی ہوتے ہیں وہاں پہ جنات آ جاتے ہیں. تو اگر گھر خالی ہے کوئی بھی نہیں تو جنات مسیرہ کر لیتے ہیں. افراد تو ہیں لیکن اعمال نہیں ہے تو پھر وہ شیاطین ڈیرا ڈال دیتے ہیں جن سے ہمیں مشکل آ جاتی. اس لیے یہ خیر و برکتوں کا ذریعہ ہے کہ ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت رکھیں. اور ایک روایت میں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ بندہ بڑا بخیل ہے, بڑا کنجوس آدمی ہے. البخیل الذی ذکرت عنده فلم یصلی علی, کہ بڑا بخیل ہے بندہ کہ جس کے سامنے میرا ذکر آ رہا ہے اور وہ درود پاک ہی نہیں پڑھ رہا. یعنی کہ ہمارا تو درود سے ایسا کنیکشن ہونا چاہیے کہ جیسے ہی کان میں آقا علیہ السلام کا نام پڑے زبان فوراً چل پڑے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کنیکشن ہونا چاہیے. بعض لوگ صرف چوم لیتے ہیں, وہ ان کا اپنا عمل ہے. اگر زبان سے نہیں کہتے تو یہ چومنے کا کوئی فائدہ نہیں.
کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ صلی علیہ، جو مجھ پر درود پڑے گا. پڑھا نہیں ہے، خالی ایسا کر لیا، اس کا نہیں کچھ فائدہ ہی نہیں. تو اس لیے ہمارے کان اور زبان کا درود میں کنیکشن ہونا چاہیے، یا زبان کا زبان سے یہ جوڑ ہونا چاہیے کہ جب آقا کریم علیہ السلام کا نام ہم زبان سے لیں یا کانوں میں پڑے، فوراً زبان پہ درود جاری ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ بخیل کون ہے؟ اور ایک روایت جو آپ رمضان میں اکثر سنتے رہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین. جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ نے حیرانگی سے پوچھا کہ رسول اللہ، ہم نے ایسا عمل دیکھا، پہلے نہیں دیکھا، پہلے آپ کی زبان سے یہ چیزیں نہیں سنی کہ آپ پہلے اسٹیپ پہ گئے، دوسرے پہ گئے، تیسرے پہ گئے، آمین آمین کہتے ہوئے، یہ کیا ماجرا تھا؟ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں ممبر پہ چڑھنے کے لیے آیا تو جبرائیل امین اس وقت آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی. ان میں سے ایک کیا تھی کہ ہلاک ہو جائے یا برباد ہو جائے وہ بندہ جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے مغفرت نہ کروائے. تو میں نے کہا آمین. دوسرا وہ بندہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رمضان مبارک کے مہینے میں بھی اس کی مغفرت نہ ہو، جو اتنا مغفرت والا مہینہ ہے، اتنا مغفرت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو ایسا بندہ پھر وہ ہلاک ہو جائے. میں نے کہا آمین. اور تیسرے زینے پر جب قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور اس کی زبان پر درود پاک نہ ہو. تو میں نے کہا تو یہ تو ایک ایمانی کنیکشن ہے ہمارا کہ جب پیارے پیغمبر کا نام آئے تو ہماری زبان پر آپ علیہ السلام کے لیے درود پاک جاری ہو جائے. اور پھر درود پاک سب سے افضل ترین جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں. سب سے افضل درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے افضل ترین درود یہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی درود نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ علیہ السلام کا تعلیم کردہ درود ہے، ہماری نماز والا درود ہے. اس سے بڑھ کر بہتر افضل درود کوئی نہیں ہے. باقی جو ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، درود پاک کا ثواب تو ملے گا، کوئی اپنا درود کوئی بھی پڑھتا ہے ثواب ملے گا، لیکن افضل ترین درود وہی ہے. باقی رہی بات جو بہت سارے ایسے درودوں میں شرکی الفاظ بھی ہیں، یہ جو کوئی درود تاج ہے یا کوئی درود لکھی ہے یا اس طرح کے اور نام ہے، یہ درود خود سے جو بنائے ہوئے ہیں ان میں بعض الفاظ شرکیہ بھی ہیں. تو ہم ضرور ایسے جھنجٹ میں پڑھیں کہ جس میں ہمیں جو ہے وہ شرک شائبہ ہو. ہم جو سیدھا سادہ پیارے پیغمبر نے ہمیں تعلیم دیا وہ کیوں نہ پڑھیں، سیدھا سیدھا درود پڑھیں. عام زندگی میں جس طرح ایک بندہ ہوتا ہے برانڈ کانشیس ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہر چیز برانڈ ہی ہونی چاہیے، تو یہ برانڈ ہمیں آپ علیہ السلام نے دیا کہ یہ درود ہے، ہم اس کو کیوں نہ لیں. جب ہمیں دنیاوی لحاظ سے اعلیٰ کوالٹی کی چیز چاہیے ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے کہ لوکل چیز نہ لوں، ایسی چیز نہ لوں، کوئی نقصان نہ ہوگا، ہم اعلیٰ کوالٹی کی چیز لیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہم اعلیٰ کوالٹی کی جو پیارے پیغمبر نے فرما دیا اس پہ پیارے پیغمبر کی اسٹیمپ لگ گئی، مہر لگی، اس سے بہتر کوئی چیز ہے نہیں. تو آنکھیں بند کر کے پھر وہی درود پڑھیں. اور درود پاک کے لیے کوئی مجلس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی ذکر کے لیے، کسی بھی ذکر کے لیے، کسی بھی سال ثواب کے لیے، کسی بھی تسبیح کے لیے، کسی بھی استغفار کے لیے مجلس گیدرنگ کا ہونا ضروری نہیں. کہ مثال میں نے اپنے والد صاحب کے سال ثواب کے لیے کچھ پڑھنا ہے تو 10-20 بندے اکٹھے کروں، کوئی مولوی صاحب بلاؤں، کوئی ایسا کروں، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر میں میاں بیوی بچے اپنی فیملی گھر والے وہ سارے پڑھتے رہے بس ٹھیک ہے، چلتے پھرتے بیٹھتے لیٹے. اس کے لیے کوئی ایسا نہیں کہ باقاعدہ کو صف بندی ہوگی، باقاعدہ کھڑے ہوں گے، باقاعدہ کو ہمیں پڑھایا جائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی بھی چلاتے جائیں، درود پاک پہ پڑھتے جائیں. آپ آفس میں بیٹھے ہیں، کام بھی کرتے جائیں، استغفار توبہ بھی کرتے جائیں. آپ سونے کے لیے لیٹے ہوئے بستر پر درود پڑھتے جائیں، استغفار پڑھتے جائیں، تسبیح کرتے جائیں، آپ پڑھتے جائیں. کوئی اس میں آپ نے زبان سے پڑھنا ہے،
زبان سے آپ قرآن بھی بلا وضو پہ پڑھ سکتے ہیں. جب تک آپ نے ٹچ نہ کرنا ہو قرآن کو، آپ بلا وضو قرآن کریم زبان سے پڑھ سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں آپ بلا وضو. لہذا ہمیں اس کی ضرورت نہیں کہ باقاعدہ ہم کو ایسی کوئی ترتیب بنائیں، ایسا کوئی پورا جو ہے وہ ہجوم بلائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سارے ثواب کرنا ہے، آپ نے درود پڑھنا ہے، آپ نے استغفار کرنا ہے، آپ نے تسبیح پڑھنی ہے. آپ خود پڑھیں، آپ کے بچے پڑھیں، بیوی پڑھیں، آپ اکیلے پڑھیں، بس پڑھتے جائیں. جتنا یکسوئی کے ساتھ ہوگا اتنا زیادہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اور جتنا شور شرابے کے ساتھ ہوگا اتنا پھر وہ قبولیت کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اس میں پھر ریا کا شبہ آتا جاتا ہے، اس میں پھر مقصد چینج ہو جاتے ہیں. بعض لوگ جمعے والے دن، جمعرات والے دن لاؤڈ اسپیکر کھول کے چندے کے لیے درود پاک شروع کر دیتے ہیں. وہ تو پھر اب وہ درود پڑھ رہے ہیں، چندہ مانگ رہے ہیں، اس میں اب شبہ آ گیا. تو یہ ایسی عبادت ہے، یہ نہ تو چندے کے لیے ہے، نہ لاؤڈ اسپیکر کی عبادت ہے، نہ کسی چیز کے ساتھ خاص ہے. یہ اپنا ایک اسپیشل الگ عبادت ہے. آپ بیٹھے، کھڑے، لیٹے، چلتے پھرتے، وضو بلا وضو، آپ وضو کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، سونے پہ سہاگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بغیر وضو پڑھیں گے، وضو کے ساتھ پڑھیں گے تو سونے پہ سہاگا ہے، پھر تو کیا ہی احترام ہے. وضو کے ساتھ پڑھیں، خوشبو لگا کے پڑھیں، وہ تو پھر کیا ہی بات ہے نا. وہ تو پھر جتنا ادب، جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا ادب بجا لائیں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہو جائے گا. لیکن نہ پڑھنے سے کم از کم ہم بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں. بنا کہ میں نے وضو کرنا چلو، کیونکہ بسا اوقات بندہ ایسی سچویشن میں ہوتا ہے کہ یار مجھے وضو کرنے جانا پڑے گا، اب آؤں گا، وہ چھوڑ ہی دیتا ہے، تو اسے بہتر پھر آپ پڑھ لیں. تو یہ ایک آسان عبادت ہے، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ایسے لفظ نہیں ہے، کوئی ایسی گیدرنگ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. ہاں لمبا درود آپ یہ نہیں پڑھ سکتے، علماء نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ پڑھ لیں، یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، مختصر درود ہے جو ہم آپ علیہ السلام کا نام سن کر پڑھتے ہیں، علیہ السلام، وہ پڑھ لیں. لیکن پڑھیں صحیح. اور بہترین درود کون سا ہے؟ جو ہمیں آقا کریم علیہ السلام نے تعلیمات دی. تو یہ ایک افضل عبادت ہے، اذان کا حصہ نہیں ہے. یہ درود پاک اذان کا حصہ نہیں ہے. درود پاک میں نے کہا کہ اکیلی الگ ایک عبادت ہے، اسپیشلی وہ خود اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، وہ کسی اذان کا حصہ نہیں ہے کہ اذان سے پہلے ہم نے صلاۃ والسلام پڑھنی ہے. اذان کا حصہ نہیں ہے، اذان کا حصہ نہیں ہے. اذان صرف اذان ہی ہے، اذان صرف اذان ہے، اذان کا حصہ. ہاں آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کوئی دعائیں ایسی ہیں جن میں درود کا حصہ یہ بنا دیں برکت کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے. مثال کے طور مسجد میں داخل ہوتے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمت، ٹھیک ہے، یا اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے جب تک میں اندر رہوں، ایسے اعمال کرتا رہوں جو تجھے پسند ہے، جن کا مجھے آخرت میں اجر ملے، یا اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. مسجد سے باہر نکلتے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، ٹھیک ہے، یا اللہ میں تیرا، چونکہ نماز سے فارغ ہو کے نکلے، یا اللہ میں تیرا فضل تلاش کر سکتا ہوں. فضل کا ایک معنی روزی روٹی بھی ہے. اب ظاہر بات ہے جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں، کوئی جاب والا ہے، کوئی ملازمت والا ہے، کسی نے نماز کے بعد کاروبار میں، کسی نے کہیں جانا ہے کام کاج میں، یا اللہ میں باہر نکل رہا ہوں تو میرے رزق میں اضافہ فرما دینا، ٹھیک ہے. جہاں پہ اضافہ ہے اور منقول ہے وہاں پہ ٹھیک ہے، لیکن اذان کا حصہ بنانا، یہ خاص کرنا، یہ ٹھیک نہیں. اذان الگ عبادت ہے، وہ ایک دعا ہے، دعوت ہے نماز کی، اور درود پاک اسپیشلی اکیلی ایک الگ عبادت ہے. باقی یہ بھی کوشش کیا کریں کہ جو میری اس کو نہیں مانتا، عام طور پر یہ ہوتا ہے جی یہ درود کا، اچھا بڑے ہلکے سے انداز میں کہہ دیتے ہیں یہ درود کا منکر ہے، حالانکہ بہت بڑا لفظ ہے. یہ سے پرہیز کیا کریں. جیسے آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں نا یہ ملک کا باغی ہے، یہ بہت بڑا لفظ ہے. ملک کا باغی ہونا بہت بڑا لفظ ہے. غداری ایک بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا موت ہے. تو یہ بھی اسی طرح کسی کو یہ کہہ دینا یہ منکر ہے، اس کی سزا بھی موت سے کم نہیں ہے. اس لیے بالکل ایک زبان کی نوک سے اور یک جنبش قلم یہ منکر ہے درود کا، یہ منکر ہے نبی کا، نہ کہا کرے. نبی کا منکر کوئی نہیں ہوتا، کلمہ گو نبی کا منکر. ہاں یہ ہو سکتا ہے اس کا درود آپ سے نہیں مل رہا، ٹھیک ہے آپ بھی پڑھیں وہ بھی پڑھیں، وہ نبی والا پڑھ رہے ہیں، تو یہ نہ کیا کریں کہ یہ درود کا منکر، یہ نبی کا منکر. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے بڑے فتوے نہ لگایا کریں، وگرنہ یہ فتویٰ پلٹ کر لگانے والے پہ آ جاتے ہیں. آپ دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہے،
آپ اسپیکر میں نہیں پڑھ رہے, آپ اونچی نہیں پڑھ, اس کے مطلب نہیں آپ نہیں پڑھ رہے, آپ پڑھ رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ پڑھ رہے ہو. آپ اگر دن میں 5 نمازوں میں درود پڑھتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ دن میں 500 دفعہ پڑھتے ہیں. آپ نے ایک لفظ میں کہہ دی یہ منکر ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ درود نہیں پڑھتا جو میں پڑھتا ہوں, یہ اس طریقے سے نہیں پڑھتا جیسے میں پڑھتا ہوں. میرا ایمان ہے کہ جو پیارے پیغمبر نے بتایا میں وہ پڑھتا ہوں, وہی بہتر ہے. یہاں پہ ہے تو ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما, یہ پڑھتے ہیں. آپ روضہ رسول پر جاتے ہیں, روضہ رسول پر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, پھر آپ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, پھر آپ پڑھیں. آپ پھر پیارے پیغمبر کو مخاطب کر رہے ہیں. اب وہاں پہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علی صاحبیک یا رسول اللہ. اصل آپ پر بھی درود ہو, آپ کے ساتھیوں پر بھی. جیسا وہ حج کی فضیلت کی کتابوں میں روضہ رسول کی زیارت کا اکثر علماء نے واقعہ نقل کیا ہے. ایک تابعی تھے محمد بن عبید اللہ عمر العتبی رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ روضہ رسول سے ہٹ کے تھوڑا سا بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا اچانک ایک اعرابی آیا, بدو دیہاتی اپنی سواری پر اونٹنی پر آیا اور روضہ رسول کے پاس گیا اور اس نے کہا, سلام کیا, السلام علیکم یا رحمۃ للعالمین, السلام علیکم یا خیر الرسل. آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے سلام کیا اور پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے سنا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقول اللہ تبارک و تعالی ولو انهم يظلمون انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. کہ میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے, میں نے قرآن کی آیت سنی ہے کہ اگر کوئی بندہ ظلم کر لے, زیادتی کر لے, گناہ کر لے اور پھر وہ آپ کے پاس سفارش لے کے آ جائے کہ آپ اس کے لیے اللہ سے استغفار کروا دیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو میں آپ کے پاس سفارش لے کر آیا ہوں کہ آپ اللہ سے میری سفارش کر دیں, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. پھر اس نے چند اشعار پڑھے روضہ رسول کے پاس, یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فطاب من طيبه القاء والاتم نفسي الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف والجود والكرم انت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم لا ولا انساك صاحبهما ما دامت القلم. کہ اے وہ شخصیت, عظیم شخصیت کہ جو اس خطے میں مدفون ہے, کہ جو ہر جگہ سے, دنیا کی ہر جگہ سے بہتر ہے. آپ کی تدفین کی وجہ سے یہ خطہ, یہ ٹکڑا پوری یعنی کہ پہاڑوں سے اور صحراؤں سے اور میدانی زمینوں سے خیر من دفنت بالقاء اعظمه فطاب من طيبه القاء واللقم, آپ کی تدفین سے یہاں پہ بہاریں آ گئی. آپ کی تدفین سے, اس کا خلاصہ کہ آپ کی تدفین سے یہاں پہ بہاریں آ گئی ہیں. نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ, میری جان فدا ہے, میری جان آپ پر قربان ہے جس قبر کے آپ باسی ہیں, میری جان آپ پر قربان ہے. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف والجود والکرم, یہ قبر والا ایسا ہے کہ جو معاف کرنے والا تھا, جو سخی تھا, جو بڑی کرم نوازیاں کرنے والا تھا. اور انت الذی ترجی شفاعتہ, آپ ہی وہ شخصیت ہے جن کی سفارش کی اور شفاعت کی امید کی جاتی ہے. علی الصراط اذا ما زلت القدم, جب وہ صراط پر لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے اس وقت آپ ہی کی تو سفارش کام آئے گی. تو میں آپ سے سفارش طلب کرتا ہوں, اور ساتھ میں جو آپ کے ساتھی ہیں لا انساک صاحبہما, کہ جو آپ کے ساتھی ہیں ابو بکر اور عمر, میں ان کے سانات کو نہیں بھولتا, ان پر بھی سلامتی ہو. یہ اشعار پڑھ کے تھوڑا سا رو دھو کر کے وہ چلا گیا. یہ محمد بن عبید اللہ عمر العتبی یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا تھا, مجھے اللہ کی شان کے وہیں پہ اون بھائی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اس بدو عرابی کو جا کے کہو اللہ نے تیری مغفرت کر دی. آپ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے تیری مغفرت کر دیا, اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی. تو ہمارا تو یقین ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر, آپ کی شفاعت پر, آپ کی اطاعت پر ہمیں یقین ہے. ہمیں اور کسی مسلمان کو بھی رتی اور رائی کے برابر شک نہیں ہو سکتا آپ کی شفاعت پر, آپ کی برکتوں پر, آپ کے خیروں پر, آپ کی ہر چیز پر. تو اس لیے یہ درود پاک کا بھی ہمیں ایسے ہی یقین ہے کہ باعث خیر و برکت ہے, لیکن یہ کوشش کریں من ماننا نہیں, میرے طریقے سے نہیں, کسی صحابی سے, صحابہ کی جماعت سے, آپ کے پاس صحابہ کی جماعت تھی, کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ایسے ایک لوگوں کو جمع کیا ہو اور پھر درود و سلام کا اہتمام کیا ہو. ایسا نہیں, ہر کوئی تنہائی میں الگ سے پڑھتا تھا.
تو اس لیے جو عبادت جیسے منقول ہو ویسے ہی پڑھنی چاہیے. باقی درود پاک کے اتنے کہنے کے برکتیں ہیں ہم تو ان کو سوچ بھی نہیں سکتے. بعض لوگ اب عجیب سے مزاج بنے ہوئے نا لوگ جو ہے یعنی کہ ہمارے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی ہمیں دیکھ کے یا علی کا نعرہ لگائے, کوئی ہمیں دیکھ کے یا رسول اللہ کہے گا یعنی کہ یہ چڑھے گا, یہ پتہ نہیں کیا. حالانکہ اللہ معاف کرے کوئی علی کے نام سے چڑھے گا, کوئی رسول کے نام, صرف آپ اس لیے کہتے ہیں کہ تمہارے مسلک کا اختلاف ہے. کل پرسوں بلکہ یونیورسٹی میں گیا, میرے پیچھے لڑکے آ رہے تھے تو اونچی اونچی پتہ نہیں ویسے ہی کر رہے تھے, اونچی آواز سے ایک دوسرے سے ڈسکس کرنے لگے کہ علی کے فضائل ختم ہو تو ہم کسی اور کے فضائل بیان کریں. علی کے اب وہ اشارہ دینا چاہ رہے تھے باقی صحابہ کرام پر, اور یہ ان کے ایک مر گئے ہیں لبن جعفری, کیا نام تھا اس کا, وہ جو شگوفے چھوڑتا تھا, تو اس نے یہ کہا تھا ایک پروگرام میں, ایک دنیا نیوز کا چینل کا شاید پروگرام ہوا تھا رمضان میں, وہ ٹرانسمیشن تھی, اس میں اس نے کہا تھا کہ جب علماء نے کہا آپ باقی صحابہ کے فضائل کیوں نہیں بیان کرتے, ہم تو علی کے بھی کرتے ہیں, باقی صحابہ کے بھی کرتے ہیں, اہل بیت کے بھی کرتے ہیں, ہم تو سب کے بیان کرتے ہیں. تو اس نے یہ کہا تھا کہ علی کے فضائل ختم ہو تو ہم کسی اور طرف جائیں. حالانکہ ایک بڑا شاطرانہ جملہ ہے کہ علی کے فضائل ختم ہو تو ہم کوئی اور جائیں. اس کا مطلب تو کیا ہے, پھر آپ فاطمہ کے فضائل نہ بیان کریں, آپ حسن حسین کے فضائل نہ بیان کریں, کیونکہ علی کے ختم ہوں گے تو ان کے بیان ہوں گے. یہ صرف صدیق اکبر عمر فاروق کی بات نہیں, پھر آپ اللہ کی تعریف بھی نہیں کریں گے, پھر تو آپ علیہ السلام کے فضائل بھی بیان نہیں کریں گے, سیرت نہیں بیان کریں گے, کیونکہ علی کے ختم ہوں گے تو باقیوں کو بیان کریں. تو ایک شاطرانہ جملہ ہے کہ علی کے ختم ہوں گے تو باقی کے بیان کریں گے. اب وہ کیوں نہیں لیتے راستہ کہ آپ اللہ کی تعریف بھی کریں, پیارے پیغمبر کی سیرت بھی کریں, ابو بکر عمر عثمان علی کے بھی کریں, صحابہ کے بھی کریں, اہل بیت کے بھی کریں. تو یہ ہمارا ایک مزاج ہے, کسی کو دیکھ کے چڑھانے کے لیے باتیں کرنا, جملے کسنا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں دین جو سیدھا سیدھا اس کو سیدھے رکھیں, ٹیڑھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آسانیاں شریعت نے دی ہیں وہ لے لیں. پیارے پیغمبر نے درود کا حکم دیا, اب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بڑھتے جائیں بس, اس کے لیے باقاعدہ کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا.